السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابوبکر خلیل صحبت میں خوش آمدید۔ آپ سب پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ 2024 میں 8 فروری کو جو پورے ملک میں الیکشن ہوا، یہ کس طرح ہوا۔ اس میں کچھ پارٹیز ختم ہو گئی، کچھ آگے آئی، کچھ درمیان میں تھی، پہلی پوزیشن لی، کچھ نے دوسری پوزیشن لی۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو آزاد امیدواران کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جیتنے والوں میں ان کی پارٹی سب سے آگے رہی۔ دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نون کے آزاد امیدواران ہیں۔ تیسرے نمبر پر پیپل پارٹی ہے اور اس کے بعد اور پارٹیز۔ اسی طرح اگر سراج الحق صاحب کو دیکھا جائے تو وہ جماعت اسلامی سے اس نے استعفیٰ بھی دیا۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو پرویز خٹک صاحب نے سیاست سے دوری رکھنے کا فیصلہ بھی کیا۔ نگران حکومت کا دورانیہ تقریباً 6 ماہ سے 1 سال تک رہا۔ کچھ صوبوں میں 6 ماہ تھا، کچھ صوبوں میں 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ ان کو ہو گیا تھا۔ اسی طرح نگران وزیر اعظم صاحب انور کاکڑ کہتے ہیں کہ 2018 میں الیکشن کا رزلٹ تقریباً 66 گھنٹے بعد موصول ہوا تھا۔ اب اگر 2024 میں 36 گھنٹے بعد رزلٹ آیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی کیوں نہیں ہوئی، وہاں بھی تو سیکیورٹی سخت تھی، لیکن جنہوں نے جیتنا تھا وہ جیت گئے۔ اس کے بعد نئے منتخب ارکان اسمبلی 26 فروری کو اپنا حلف انشاءاللہ اٹھائیں گے اور نئے صدر کا انتخاب وزیر اعظم کے انتخاب کے فوراً بعد ہوگا۔ اسی طرح سینٹ کے 53 ارکان، چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور صدر پاکستان کا انتخاب کے لیے 8 مارچ تک مکمل کرنا ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک رکن عطا صاحب کا دعویٰ ہے کہ ہم نے حکومت کے لیے مطلوبہ نمبر پورے کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح پہلے ہمارے 140 نمبر تھے اور اب نمبر پورے ہو گئے ہیں۔ جناب سراج الحق صاحب اور جہانگیر ترین صاحب اپنی پارٹی کے عہدوں سے استعفیٰ دے دیے۔ جہانگیر ترین صاحب نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح جناب پرویز خٹک صاحب نے سیاست سے تھوڑا دوری رکھنے کا فیصلہ بھی کیا۔ جناب نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو حکومت میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ مولانا فضل الرحمان نے فیصلے کے لیے کچھ وقت مانگا اور مجلس شورا کا مجلس طلب کر لیا گیا۔ اسی طرح نعیم الرحمن صاحب نے سندھ اسمبلی چھوڑنے کا اعلان کیا۔ تو 26 فروری کو انشاءاللہ نئی حکومت ہونے جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جس طرح پرامن طریقے سے انتخابات ہو گئے، کچھ لوگوں کا دعویٰ تھا کہ دھاندلی ہوئی، کچھ غلط فہمی میں بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حکومت بنے اور خیر کی بنے اور ہم پاکستانیوں کے لیے اس میں خوشی ہو، اس میں ہمارا مستقبل سنور جائے۔ آپ سب پاکستانیوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔